اللهم خرب بيوتهم اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بيوتهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ انک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا يعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ظفر بھائی، آج آپ کے جن سمپرک کاریالے کے باہر فلسطین کے حق میں دعا کی گئی، کس طرح سے یہ پروگرام رکھا گیا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جن سمپرک کاریالے میرے اسی محلے میں، اور جب میں مومرا میں آیا تو یہ میں اسی گلی میں اور اسی جگہ پر آیا۔ یہ جن سمپرک کاریالے پہ نہیں ہے، اس گلی میں ہے۔ ایک منٹ، فلسطین کے لیے آج یہاں پر دعا مانگی گئی، کیا بتانا چاہیں گے؟ فلسطین کے لیے ہم نے دعا کا اہتمام کیا تھا، کیونکہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ شہر سے پروٹیسٹ کی شکل میں ایک بڑی تعداد میں لوگ روڈ پہ نکل کر کے شانتی پوروک پروٹیسٹ کریں، لیکن ہم نے دیش کے پرائم منسٹر اور ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کا ہم نے اسٹیٹمنٹ سنا کہ آپ اس طریقے کا کوئی پروٹیسٹ روڈ پہ کھڑے ہو کر کے نہ کریں جس سے واتاورن خراب ہو۔ تو ہم ملک میں رہتے ہیں اور ملک کے قانون کو مانتے ہیں۔ آج فلسطین کے لیے ہم نے دعا کا اہتمام اس لیے کیا تھا کہ دیکھیے ہمارے پاس ہم نہتے ہیں، ہمارے پاس سوائے اللہ کی طاقت کے سوا کوئی راستہ بچا نہیں ہے۔ تو ہم نے اعلان کیا تھا محلے کے لوگوں سے کہ آپ آئیے، خاموشی کے ساتھ ہم ایک دعا کرتے ہیں، اپنے رب سے پکاریں گے کہ یا اللہ تو مدد فرما فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر۔ ہم فلسطین کے مسلمان معصوم بچوں کی لاشیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے پریشانیاں، نہ ان کا یہاں پانی ہے نہ لائٹ ہے۔ ارے جس کو ہم نے اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی، 1947 میں ہم نے جب جرمنی سے لوگوں کو مار کے بھگایا گیا، ہٹلر نے مارا، تو فلسطین نے اپنے ملک میں ان کو جگہ دی رہنے کے لیے۔ آج انہی کے ساتھ وہ لوگ مل کر کے ناانصافی کر رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی آخری بربریت چالو ہے، بمباری ہو رہی ہے، ان کے پانی کو کاٹ دیا گیا، ان کے لائٹ کو کاٹ دیا گیا، ان کے میڈیکل، ان کے یہاں تک کہ ایمبولینس میں جو ایمبولینس جا رہی تھی اس پر راکٹ مار دیا گیا۔ ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ جس جگہ سے ان کے کھانے پینے کا سامان جس گاڑی میں آ رہا تھا اس پہ راکٹ سے مار دیا گیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، ہماری ایسی کون سی خطائیں ہیں، ہم ایسی کون سے گناہ میں شامل ہو گئے کہ اللہ ہماری مدد نہیں آ رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں اللہ آپ ہی کے یہاں سے ہماری مدد آ سکتی ہے، آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں، آپ پوری دنیا کی مدد کر سکتے ہیں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کا اہتمام اسی لیے کیے تھے کہ ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ سے گڑ گڑائیں گے، یا رب العالمین تو ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے جو معصوم بچے ان کی حفاظت فرما، یا رب العالمین تم ہمارے وہاں کی جو بہنیں ہیں جو بیوہ ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما، ان کے جان مال کی حفاظت، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما جو ہمارا قبلہ اول ہے۔ اس لیے ہم نے اس پروگرام کو رکھا تھا۔ ہمارے درمیان نیہا میڈم بھی ہے اور محلے کے تمام ذمہ دار تھے۔ ہم نے اس کو بہت ہی خوبصورتی اور شانتی کے ساتھ کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس طریقے کی دعا کا اہتمام پورے ہندوستان بلکہ پورے دنیا میں ہونا چاہیے۔ کیا بتائیں گے آپ؟ السلام علیکم۔ دیکھیے، دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے اور مجھے امید ہے کہ دنیا بھر سے انشاءاللہ جو دعا فلسطین کے لیے ہوگی، اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر معاملوں کو بدلنے کی ذات اللہ کی ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے جس طرح پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ رہا، یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا۔ میں تمام مسلمان سے، عالم اسلام سے بس ایک ہی اپیل کرتی ہوں کہ ہاتھ اٹھا کر اپنی ہر نماز میں اللہ سے دعا کرے۔ دنیا بھر میں مسلمان مالی حالات سے، جان سے، ہر طریقے سے پریشان ہے۔ مسلمان ایک سافٹ ٹارگیٹ بنتا جا رہا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دے اور جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے آواز اٹھائے، ایک دوسرے کے لیے کھڑے رہے اور ایک دوسرے کے حق میں دعا کرے۔ باقی اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ ہے انشاءاللہ۔ بیت المقدس ہوا کرتا تھا، جو بیت المقدس ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس طرف نماز ہوتی تھی۔ آج ان لوگوں نے اتنا زیادہ اسرائیلی لوگوں نے ظلم کرنا چالو کر دیا۔ یہ حالات ایسے ہیں ابراہیم بھائی، اسلام الدین بھائی، تمام میڈیا کے لوگوں کو میں بتا دوں کہ پانی کے کنیکشن کو کاٹ دیا گیا ہے اور لائٹ 1947 میں جرمنی میں جب ہٹلر نے یہودیوں کو مارنا چالو کیا تو کچھ لوگوں نے وہاں پر انسانیت دکھائی، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ان کو مت ماریے، لیکن اس وقت ہٹلر نے کہا تھا کہ میں کچھ لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ آپ کو آج نہیں، اس کا احساس آپ کو